بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے، یہ گنجائش ہے، گنجائش سنت اور آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، کھڑے ہو کر پانی پیا، کھڑے ہو کر پینا سنت نہیں ہے، گنجائش ہے، گنجائش۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو تو پھر کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھ کے پینا شروع کر دے، پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پینا شروع کر دے۔ اتنی سختی اللہ نے اپنے دین میں نہیں رکھی۔ بیٹھنے کی گنجائش ہے تو کھڑے ہو کے پینا مکروہ ہے، اور اگر کہیں سڑک پہ کھڑا ہے، فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے، پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے تو اب بیٹھنا سنت نہیں ہے، اب کھڑے ہو کے پیو۔ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اس کو سنت نہیں کہتے، اس کو اجازت کہتے ہیں۔ اجازت، ایک اجازت ایک سنت۔ تو آپ نے قیمتی لباس پہنا، اجازت دے دی۔ اب گدھے پہ سوار رہے، ایک گدھے کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یافور۔ جو یافور تھا نا، یہ جنگ خیبر میں آپ کو مال غنیمت میں جب جانور آئے نا تو یہ یافور گدھا آگے آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری ہیں، میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میرے پیو دادے پر نبی سوار ہوئے، میں اس کا آخری ہوں، آپ مجھے اپنے حصے میں لے لیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تو میرے حصے میں۔ تو اس کو اللہ کے نبی سے ایسا عشق تھا، یہ بس ساتھ ساتھ ہی پھرتا تھا۔ جب کبھی حضور نے کسی کو بلانا ہوتا اور کوئی آدمی موقع پہ میسر نہ ہوتا تو آپ یافور سے کہتے، یافور جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ تو یافور بھاگا بھاگا جاتا اور جا کر سیدھا دروازے میں ٹکر مارتا۔ اب اس میں بلانے کا طریقہ یہی ہو سکتا تھا جو ٹکر مارتا۔ اب اندر بیٹھا آدمی گھبرا جاتا، ٹکر کیا ہوا؟ باہر دیکھتا تو یافور کھڑا ہوتا کہ اچھا 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 اللہ کے نبی نے بلایا۔ یہ یافور کا کام تھا۔ جب جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو یہ گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور دوڑتا پھرتا تھا، آخر سے صبر نہ آیا اور کنویں میں گر کے جان دے دی، مر گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا ازبا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا۔ اس میں جو آپ کی اونٹنی ازبا تھی، جس دن آپ فوت ہوئے تو اس دن وہ بھی اس نے رونا شروع کیا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اور اسی میں گھل گھل کے مر گئی، ایک دانہ نہ کھایا، ایک قطرہ پانی نہ پیا۔ تو آپ نے خچروں پر بھی سواری فرمائی، ایک خچر کا نام دلدل تھا، ایک خچر کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹوں پر بھی سواری فرمائی، ایک اونٹ کا نام عسکر تھا، ایک اونٹ کا نام ثعلب تھا، اور اونٹنیوں کا نام تو میں نے بتا دیے۔ پھر آپ نے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی۔ یہ سب گنجائشیں ہیں، گنجائشیں، اس کو سنت نہ سمجھو، گنجائش، تاکہ ہر ایک جنت کے راستے پر چل سکے۔ آپ نے احد کی لڑائی جس گھوڑے پہ سوار ہو کر لڑی ہے اس گھوڑے کا نام تھا سکب۔ سکب کہتے ہیں بہنے کو، بہنا۔ وہ گھوڑا اتنا تیز دوڑتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو۔ ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ۔ سبحہ، سبحہ بچھ جانے کے معنی میں آتا ہے، ایسی اڑان جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ وہ جب قدم پھیلاتا تھا نا دوڑنے کے لیے تو اتنا لمبا قدم رکھتا تھا اس کا سینہ زمین کے بالکل قریب چلا جاتا تھا، اس لیے اس کو کہتے تھے سبحہ۔ ایک گھوڑا تھا وہ اتنا حسین تھا، اس کا نام ورد رکھا گیا، ورد، گلاب، گلاب۔ ایک گھوڑے کا نام یاسوب رکھا گیا۔ یاسوب شہد کی مکھی کے نر کو یاسوب کہتے ہیں، یاسوب، کہ جیسے سارے شہد کی مکھیوں میں وہ نر الگ پہچانا جاتا ہے، وہ گھوڑا ایسا حسین تھا کہ کھڑے ہوئے گھوڑوں میں الگ نمایاں ممتاز نظر آتا تھا۔ ایک گھوڑے کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام یاسوب تھا، ایک کا نام مرتجز تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام ورد تھا، ایک کا نام سقب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔ یہ میرے محبوب کی زندگی ہے، کھلی روشن کتاب کی طرح۔ کھانے میں آپ کو گوشت پسند، سبزی میں آپ کو کدو پسند، گوشت میں آپ کو بکرے کی دستی پسند، بکرے کی دستی۔ تو ہانڈی چڑھی ہوئی تھی اور ایک صحابی اوپر بیٹھے اس کو ہلا رہے، تو آپ نے کہا ناولنی الذراع، ابھی دستی نکال کے دینا۔ تو انہوں نے ڈوئی سے دستی نکالی تو آپ نے لیا اور اس کو نحشا نحشتن، دانتوں سے نوچ کے کھایا۔ عرب جو گوشت کھاتے تھے نا بالکل گلا ہوا نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا اس میں قوت ہوتی تھی، دانتوں سے کاٹا۔ ہم تو پریشر کوکر کا گلا ہوا بھی ہضم نہیں کر سکتے کہ تم یہ سنت نہ سمجھ لینا تو ساری رات پیٹے درد پہ رسی تھا۔ ہاں، کھڑا گوشت کھانے کا دستور، تو طاقت تھی، تلوار اٹھا کے لڑنا ہے۔
تو آپ نے دستی کھا لی، پھر آپ نے کہا ناولنی الذرا، اب بھائی دستی پکڑانا، تو انہیں دوسری نکال کے دی، پھر آپ نے وہ کھائی، پھر آپ نے کہا ناولنی الذرا، اب بھائی دستی پکڑانا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں، تو آپ کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو چپ کر کے ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ دستیاں نکالتا رہتا۔ کھجور آپ کا پسندیدہ پھل تھا، کھجور میں برنی کھجور آپ شوق سے کھاتے تھے، برنی، یہ مدینے کی بڑی سستی سی کھجور ہے، لوگوں کو پتہ کوئی نہیں رہا اور کھجور اٹھا کے لاتے رہتے ہیں۔ برنی آپ کی پسندیدہ کھجور، اس کو پر ایسے چھلکا جدا ہوتا ہے، چھلکا جدا ہوتا ہے، یہ آپ کی پسندیدہ کھجور تھی۔ لباس میں آپ کو سفید لباس پسند تھا، رنگین بھی پہنا، سفید سر، سفید ٹوپی، سفید پگڑی، یہ آپ کا مستقل، کبھی ننگے سر بازار میں نہیں آئے، دیکھو تم ننگے سر مسجد میں آئے بیٹھے، کبھی ننگے سر بازار میں نہیں آئے، ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی، وہ بھی نہ کوئی کرتا تھا نہ کوئی تہمد، ایک چادر تھی اس کو لپیٹ کر جا کر آپ نے نماز پڑھائی۔ سفر میں کالی پگڑی باندھی، عید کے موقع پہ کالی پگڑی باندھی، فتح مکہ کے دن جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا عمامہ سیاہ، سفید سیاہ پگڑی باندھی ہوئی تھی آپ۔ زندگی کی ہر چیز محفوظ ہے بھائیو، ہر چیز محفوظ ہے، پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک۔ جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر چو کے بھیجا جاتا تھا، ان بکریوں کو چرانے والی کا نام ہے ام ایمن، اور بکریوں کے نام بھی لکھے پڑے بھائی، ایک کا نام عجوا، ایک کا نام سقیہ، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام برکہ، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام اطلال، ایک کا نام اطراف، ایک کا نام غیثہ، ایک کا نام قمرا۔ یہ 9 بکریاں، 10واں بکرا اس کا نام تھا یمن۔ ان میں یہ بھی تفصیل موجود ہے کہ قمرا بکری آپ کی زندگی میں مر گئی تھی۔ دنیا میں کسی نبی کی اتنی تفصیل موجود نہیں ہے، بس کمی ہے میرے بھائیوں محبت کی۔ محبت آدمی کو اطاعت پہ لاتی ہے، محبت کوئی نہیں، اتنی بس محبت ہے کہ باتیں کر لیں، جلسہ کر لیں، جلوس نکال لیں، اتنی محبت نہیں ہے کہ سانچے میں ڈھل جائیں، سراپا میں ڈھل جائیں۔ اس کے لیے جان لگانی پڑتی، وہ لگائی کوئی نہیں، مال لگانا پڑتا ہے، وہ لگایا کوئی نہیں۔ پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچ سود، لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تو انہوں نے کہا پاگل دیوانے، کتا ناپاک پھر اس کے بھی پاؤں چومتا ہے، کیوں کیا ہے؟ انہیں کہا این سگے درکو لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، میں اس لیے چومنے بیٹھ جاتا ہوں۔ ارے ایک عورت کی محبت نے ایک ایسے اچھے خاصے عقل مند آدمی کو پاگل دیوانہ کر دیا، جب اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی تو کیا سے کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے محبت کر کے دکھائی، یہ تھوڑا ہی زندہ باد زندہ باد، تیری مننی اسی ہے کہ بھی گال کوئی نہیں، بس زندہ باد زندہ باد۔ سنو اے ہے جو ہے محبت کرنے والوں کی کہانیاں سنا۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور کی چند شاخیں میرے گھر میں لٹکی ہوئی، جب پھل آتا ہے تو پک کے گرتا ہے تو آتا ہے اور میرے بچے اٹھا لیتے ہیں تو ان کے منہ سے انگلی ڈال کے باہر نکالا، تو آپ اس کو سمجھائیں، بچے ہیں ان پر اتنی زیادتی تو نہ کیا کریں۔ تو آپ نے شخص کو بلایا کہ بھائی میرے ساتھ سودا کرو، یہ کھجور مجھے دے دو، اس کے بدلے میں ایک کھجور میں تمہیں جنت میں لے کر دوں گا، یہ مجھے دے دو۔ وہ تھا منافق تھا وہ، لیکن آپ نے منافقین کے ساتھ بھی مرتے دم تک مسلمانوں والا معاملہ کیا، ان کو چھپایا، کسی کو نہیں بتایا۔ دیکھو آج امت پر کیا حال آ گیا ہے کہ مسلمان کو کافر کہتا پھر رہا ہے، ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے، اتنا تعصب پھیل چکا ہے، فرقہ واریت کا زہر ایسا پھیلا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی روا نہیں سمجھتے۔ جو نبی منافقوں کو جان کر بھی ان سے اسلام کا معاملہ کرتا رہا، آپ نے ایک ایک کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے، تھوڑا کہ آپ کو پتا نہیں، حذیفہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، پر یاد رکھنا یہ تیرا میرا راز ہے، کسی کو نہیں بتانا۔ تو حضرت حذیفہ مر گئے پر کسی کو نام نہ بتایا۔ ان کو نام کیوں بتائے تھے؟ تاکہ کل کو اگر کوئی ایسی
جگہ میں یہ آ جائے جہاں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا تو اس کو بتا سکیں کہ نہیں نہیں یہ منافق ہے. ورنہ کبھی آپ نے حضرت حذیفہ نے ان کا نام نہیں ظاہر کیا. ہمارے نبی تو منافقوں سے بھی ایسی محبت کر کے دکھا گئے. ہم مسلمانوں کو کافر کہہ کر لڑ ایک دوسرے کے اوپر بھی پتہ نہیں فتوے کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں. وہ منافق تھا, وہ چلا گیا, آپ چپ ہو گئے, کچھ نہیں کہا. ایک صحابی بیٹھے ہیں جاننے صاحب, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ لے کر دے دوں تو مجھے لے کر دیتے ہیں جنت میں کھجور. ان کا نام ہے ابو داہدہ. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تو لے کے دے دے تو تجھے لے کر دے دوں گا. کہنے کا ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے پہنچ گیا, ہاں بھائی کھجور بیچنی ہے؟ تو کہنے کا جاؤ, میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی, تمہیں کہاں بیچوں. تو کہنے کا جو تیرے منہ میں آتا ہے قیمت لگا دے, بول دے, جو منہ میں آتا ہے بول دے, جو کہے گا دوں گا. ان کا ایک باغ تھا جس میں 600 کھجوریں تھیں. اگر آپ زمیندار ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ 600 کھجوروں کا باغ کیا ہوتا ہے. 600 کھجوروں کا باغ. وہ کہنے لگا, اس نے تو جان چھڑانی تھی, کہنے لگا باغ دے دو کھجور لے لو, باغ دے دو 600 کھجوروں کا اور کھجور لے لو. تو ان کو تو کہنا چاہیے کہ تیرا دماغ خراب ہے, تو پاگل ہو گیا, کیا کہتے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں سبحان, کہہ رہے ہیں چل سن لے. کہنے لگے دیکھو سودے سے پھرو گے تو نہیں, سودے سے پھرو گے تو نہیں. جو سستا دیتا ہے وہ پھرنے کے چکر میں ہوتا ہے, جو سستا دے بیٹھتا ہے وہ پھرنے کے چکر میں ہوتا ہے, اور جو لے لیتا ہے وہ اس کو پکا کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو یہاں تو پکا کرنا چاہیے تھا منافق کو کہ دیکھو سودے سے پھرو گے تو نہیں. یہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں دیکھو سودا. اللہ پاک ہمیں یہ بیان سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے.